یہ 11ویں شریف کا ماہ مقدس چل رہا ہے، لہذا آج ہم ایک ایسے سوال کا جواب آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں جس کو لے کر اکثر لوگوں کے اندر بے چینی پائی جاتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ المدد یا غوث اعظم کہنا کیسا ہے؟ کیونکہ بعض لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ المدد یا غوث اعظم کہنا یہ شرک و بدعت ہے، ناجائز و حرام ہے، لہذا نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ اصل مددگار، اصل میں مدد کرنے والی ذات تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ بظاہر تو یہ بات سننے میں بڑی بھلی معلوم ہوتی ہے، لیکن آئیے اس ویڈیو میں قرآن و حدیث کی روشنی میں جانتے ہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو دیکھیں سورہ یونس کے اندر اللہ عز و جل قرآن مجید میں صاف صاف ارشاد فرماتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، یعنی اللہ فرماتا ہے کہ اگر اللہ تجھے نقصان پہنچائے تو اس کے سوا کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر اللہ تجھ پر بھلائی کا ارادہ کرے تو اس کے فضل کو کوئی روکنے والا نہیں۔ لہذا یہ آیت مبارکہ ہمیں اور آپ کو بتا رہی ہے کہ اصل مددگار صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ ہے۔ اللہ عز و جل قرآن مجید میں دوسرے مقام پر سورہ مائدہ میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ لہذا یہ آیت مبارکہ ہمیں اور آپ کو بتا رہی ہے کہ اللہ عز و جل تک پہنچنے کے لیے وسیلہ اختیار کرنا یہ بلا شبہ جائز ہے، لہذا اولیاء کرام کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنانا بھی یہ اسی میں داخل ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک نابینا صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں میرے لیے دعا فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری بینائی کو واپس لوٹا دے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نابینا صحابی کو یہ دعا سکھائی۔ دعا یہ تھی اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد نبی الرحمہ، یعنی اے اللہ میں تیرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنا کر تیری بارگاہ سے مانگتا ہوں۔ لہذا اس سے پتہ چلتا ہے کہ نیک ہستیوں کو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں وسیلہ بنانا یہ بلا شبہ جائز ہے، بالکل درست ہے، اس میں شرعاً کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ سرکار غوث اعظم کے بارے میں المدد یا غوث اعظم کہنا یہ کیسا ہے؟ تو دیکھیں اگر کوئی شخص المدد یا غوث اعظم یہ سمجھ کر کہے کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی اجازت و عطا سے لوگوں کی مدد فرماتے ہیں تو یہ وسیع معنوں میں دعا اور توسل ہے اور یہ بلا شبہ جائز ہے، اس میں شرعاً کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور اگر معاذ اللہ کوئی یہ سمجھ کر کہے کہ اولیاء کرام یا بالخصوص سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہٹ کر بذات خود مستقل مدد فرماتے ہیں، مدد کرتے ہیں، تو یہ شرک ہوگا اور یہ ناجائز ہے۔ لہذا صحیح عقیدہ یہ ہے کہ اصل مددگار تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ ہے، لیکن اللہ عز و جل کے اذن سے اولیاء کرام وسیلہ اور سبب بنتے ہیں، لہذا المدد یا غوث اعظم کہنا یہ بلا شبہ جائز ہے، بلا شبہ درست ہے، اس میں شرعاً کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور کوئی مسلمان بھی المدد یا غوث اعظم کہتے ہوئے یہ بالکل عقیدہ نہیں رکھتا، یہ بالکل نہیں سمجھتا کہ معاذ اللہ سرکار غوث اعظم یا اولیاء کرام اللہ عز و جل سے ہٹ کر مستقل بذات خود لوگوں کی مدد کرتے ہیں، کسی کا بھی ایسا عقیدہ نہیں ہوتا ہے۔ ہمیں امید ہے یہ مسئلہ آپ بخوبی سمجھے ہوں گے۔ مزید اسی طرح کے مسائل جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ضرور رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔